مانگتا شاہوں سے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے۔ بظاہر تو شاعر اپنی بات کر رہا ہے، لیکن یہ ایک عمومی بات ہے، اور کوئی بھی پکا اور سچا مسلمان ہو تو اس کے اندر استغنا اور بے غرضی کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ بظاہر اپنی بات ہے، لیکن یہ دیکھا جائے تو ایک یہ عمومی بات ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ کہیے سبحان اللہ، آپ کی بھی تھوڑی حاضری چاہتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ۔ شاعر نے جس جگہ جا کے یہ شعر لکھا ہے، آئیے میں آپ کو اس مقام پہ اس تخیل میں لے کے چلتا ہوں، اور میرے دل کی یہ تڑپ ہے، ترجمانی ہے، آپ کے بھی دل کی یہ ترجمانی ہوگی۔ دیکھیے کہ دو مناظر ہیں۔ پہلا منظر وہ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا
تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور دوسرا منظر آج کے فلسطین کے حالات پیش کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج سے قریباً 30-40 سال پہلے یہ کلام لکھا گیا ہے، 30-40 سال گزرنے کے بعد بھی یہ شعر اپنے معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے وہیں پہ قائم ہے۔ اور کیا ہے، سنیے کہ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا۔